السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں بنا رہی تھی چکن نہیں پٹیٹو چکن پلاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں اور آدھا کلو ہی چکن لیا ہے۔ جتنا میں نے چکن لیا اتنے ہی میں نے چاول لیے ہیں، اس سے وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ اچھا، جتنے آپ کے چاول ہو اور اتنا ہی چکن ہونا، وہ سچ میں بریانی ہو پلاؤ ہو بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ لیکن ہے کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اگر برابر برابر آپ ڈالیں نا تو بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو یہاں مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی بھوک اور سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں میں کیا کروں۔ صبح ناشتہ کافی ہیوی ہو گیا تھا کیونکہ ناشتہ ہم نے پائے کھائے تھے اور ساتھ نان تھے اور لسی وغیرہ تھی، تو وہ ہیوی سا ناشتہ کیا تھا۔ اس کا میں نے کوئی کلپ شوٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ بور ناشتے سے، تو چلو تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ ناشتہ ہو گیا، پھر دن بھی چھوٹے ہیں، 12 بجے ناشتہ کیا تھا، اب بج رہے ہیں شام کے 6 اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ پھر شام میں 4:30-5 بجے کے قریب سب لوگوں نے سوپ بنا کے پی لیا، اور سوپ بیسکلی مجھے پسند نہیں ہے، میں بالکل کوئی بھی سوپ نہیں پیتی۔ تو انہوں نے چکن ویجیٹیبل سوپ بنایا، عمر بناتے ہیں ویکنڈ پہ خاص طور پہ۔ تو اب جیسے ونٹر سٹارٹ ہو گیا تو میں نے کہا، میں نے کافی آپ کو سمرز کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، آپ نے دیکھی ہے، میں نے کہا چلیں آج تو پھر تھوڑی سی چینج کرتی ہوں۔ آج میں تھوڑی یعنی کہ اب جو ہو رہی ہے گھر میں ایکٹیویٹی اور سردیوں کے لحاظ سے، تو تھوڑا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اس لیے اپنا وہ سردیوں میں عمر سوپ ویکنڈ پہ ضرور بناتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے چکن ویجیٹیبل سوپ بنایا، ان سب لوگوں نے وہ پی لیا، اور پھر مجھے وہ کہہ رہے تھے آپ بھی پی لو۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایک سٹا کھا لیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں دل کر رہا تھا میں بھی کچھ کھاؤں، مجھے کریونگ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں ایسے کرتی ہوں اپنے لیے، کیونکہ کھانا تو ویسے بنا، کوفتے بنے ہوئے تھے، چکن کوفتے، تو وہ کھانا تو پہلے سے تیار تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نا اس کے ساتھ روٹی کھائیں گے، ہم نے نہیں کھانے رائس وغیرہ، تو میرا دل کرا تھا، میں نے کہا میں اپنے لیے پھر چکن پلاؤ بناتی ہوں۔ تو پھر میری بیٹی میں، ماما آپ اس میں نا پٹیٹو ضرور ایڈ کریں، میں نے وہ کھانے، میں نے وہ کھانے، میں نے کہا چلو، وہ آلو ویسے بھی بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ میں نے کہا چلو آج پھر میں بھی دیکھتی ہوں اس کا کیا ٹیسٹ بنتا ہے، لیکن ایک بار میں نے پہلے بھی بنا کے کھایا ہوا، اس لیے مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ بڑا مزے کا بنتا ہے، اور آج پھر میں بنا رہی تھی۔ تو یہاں جو کوفتے یہ بن گئے تھے، دوپہر میں نے بنائے تھے، تو میں نے اس وقت اس کا ایک کلپ لیا تھا۔ میں نے کہا چلیں جب میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی یا ایڈٹ کروں گی تو اس میں، سوری اپلوڈ نہیں، جب میں ایڈٹ کروں گی اس میں ایڈ کر دوں گی یہ والا کلپ بھی۔ تو یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں چکن کوفتے، لیکن یہ بھی مجھے ہی پسند ہے، گھر میں سب کو ویسے بیف کوفتے بہت زیادہ پسند ہے، وہ بیف کوفتے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ میرا ہی دل رکھنے کے لیے چکن کوفتے بھی کھا لیں۔ عمر کو تو بالکل ہی نہیں پسند، سرے سے نہیں پسند، وہ کہیں گے کہ کیا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ سارا، وہ اتنا وہ ہارڈ ہارڈ ہے، ہارڈ تو نہیں ہوتا، وہ ڈرائی ڈرائی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے چسٹ وہ ہوتی ہے، بریسٹ پیس ہوتا ہے چکن کا، تو وہ پھر ذرا سوکھا سوکھا تو ہوتا ہے نا، وہ عمر کو بڑا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہے اس میں کیا ٹیسٹ آ رہا ہے، اس میں کیا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا میں نے بس تم چکن ہی کھانا اور اس کے علاوہ کچھ نہ کھانا۔ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ تو میں بالکل بھی بیف تو میں ٹیسٹ بھی ایون نہیں کرتی، جو اتنی مرضی اچھی ڈشیں بن جائیں، جو حالانکہ میں خود بھی اتنی وہ کوکنگ کرتی ہوں، بیف کے چپلی کباب تو بنتے ہی ہیر بیف کے ہیں، وہ سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، میں خود بنا کر دیتی ہوں، لیکن خود نہیں میں نے ٹیسٹ کرنا، میں نمک تک نہیں ٹیسٹ کرتی، وہ بھی مجھے بس میں آئیڈیا سے ڈال دیتی ہوں، تو اتفاقاً ہر بڑی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو مٹن تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں، لیکن اتنا نہیں۔ چکن میں کھا لیتی ہوں، چکن دیسی بھی میں بہت شوق سے کھاتی ہوں، اور یہ شیور بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ تو اس کے بعد جی اب دوبارہ ہم چلتے ہیں پلاؤ کی طرف، باتیں تو ہماری ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں میں نے آلو بھی چھیل لیے، آلو میں نے 2 لیے، شاندار نے کہا ماما ایک اور ڈالیں، میں نے کہا لائیں جی ایک اور ڈالیں، مجھے پتا آپ نے 7-8 آلو مجھ سے نکلوانے ہیں اور فوک کے ساتھ بیٹھ کے کھانے ہیں۔ رائس نہیں کھائے گی، بس آلو نکال نکال کے مجھے کہے گی ماما آپ مجھے ڈال دیں، آپ مجھے اور ڈال دیں، وہ کھائے گی، تو آلوؤں سے وہ اپنا پیٹ بھرے گی آج۔
تو میں نے پھر مجھے تو ہو رہا تھا بس میں نہ کوئی چکن کی چیز کھاؤں، تو پھر دل کر رہا تھا پلاؤ کھانے کو، تو میں نے اپنے لیے جی گرم گرم زبردست سا پلاؤ ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اچھا جب آپ کو بھوک ہلکی پھلکی ہو نا، تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کیا بنانا ہے کیا کھانا ہے، لیکن بھوک جب تیز لگتی ہے نا پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ اب ہم کچھ کھائیں۔ تو یہاں جی شانزے نے سارے اپنے الفابیٹ ادھر لگا دیے فریج پہ، فرنٹ پہ تو نہیں لگ سکے کیونکہ فریج کے فرنٹ پہ نا سارا شیشہ لگا ہوا ہے، تو یہ سائڈ پہ جی اس نے شانزے عمر لکھ لیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لگایا ہے اس نے، تو وہاں یہاں لگا دیں۔ بس بچوں کی یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، یا چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں تو یا چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں سارا دن اس کی چیزیں اٹھاتی رہتی ہوں۔ ابھی پڑھ رہی تھی تو ٹیبل بھی اپنا وہاں چھوڑ گئی ہے، جیومیٹری باکس بیگ بھی، تو وہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب وہ نیچے گئی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ساری چیزیں کلوز کی ہیں، اب میں دوبارہ سے اس کی ساری چیز، میں سارا دن ٹی وی لانچ سے شانزے کے ٹوائز ہی اٹھاتی رہتی ہوں، جہاں کھیلنا، حالانکہ میں اس کو ساتھ سے اتنا سمجھاتی ہوں بتاتی ہوں کہ شانزے جہاں سے آپ نے یہ چیز لی ہے آپ وہیں واپس رکھ دیں، ابھی سے بتائیں گے تو بڑے ہو کے شاید ان باتوں پہ اثر اور عمل کریں، کیونکہ ابھی عمر بھی بہت چھوٹی ہے۔ تو ہے، لیکن یہ ایک تربیت کا خاص اور اہم حصہ ہے، میں بہت زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کرتی ہوں اور بہت خیال رکھتی ہوں، میں ساتھ ساتھ اس کو بتاتی رہتی ہوں شانزے یہ آپ نے کہاں سے لیے بیٹا، آپ نے کھیل لیا تو اس کو واپس رکھ دیں، اب وہ بہت ساری چیزوں کا نا خیال بھی رکھتی ہے۔ تو لیکن خیر ابھی چھوٹی ہے، کبھی جلدی میں ہو تو پھر سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، کبھی چھت پہ کبھی دادوں کے پاس نیچے، بس وہ سارا دن انہی چیزوں میں مصروف رہتی ہے۔ تو خیر جب اسکول جائے گی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے اسکول کی لائف بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی بندے کی لائف ٹف ہی چلتی ہے، یہ 5 سال تک ہی ہوتا ہے ان کے پاس ٹائم جس میں انہوں نے خوب موج مستی اور کھیلنا ہوتا ہے، حالانکہ مجھے 3.5 سال کی عمر میں پورے گھر نے شور ڈال دیا، اسکول داخل کرواؤ، اسکول بھیجو اس کو، اسکول داخل کرواؤ، میں نے کسی کی بات ابھی تک نہیں مانی، میں نے کہا نہیں بھائی اس کو ابھی میری ضرورت ہے، ابھی میں تو اس کو کچھ بتاؤں سمجھاؤں، جو اس کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے اس کو میں گھر سے نکال دوں، میں نے کہا اس نے ساری زندگی پڑھنا، وہ پڑھ لے گی انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ وقت اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں، وہ میرے ساتھ رہے، وہ ٹائم گزارے، تاکہ بچوں کو کچھ پتہ تو چلے۔ ابھی 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں بچے بیچارے اسکول کے بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں، میں یہ ظلم کرنے والی نہیں، میں نہیں داخل کرواؤں گی، گھر میں اس کو پڑھاتی بھی ہوں، چیزیں سکھاتی بھی ہوں، بتاتی بھی ہوں، ڈرائنگ کرواتی ہوں، بہت کچھ کرواتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے اس کو بالکل فری ہینڈ چھوڑا ہوا، نہیں، میں 3 گھنٹے اس کو مسلسل لے کر بیٹھتی ہوں، اس کو بہت کچھ بتاتی ہوں، پڑھاتی ہوں، جو جو وہ کرنا چاہے وہ ساری چیزیں میں اس کو کرواتی ہوں، لیکن میں نے اس کو وہ ابھی اسکول بس انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ جائے گی۔ تو یہاں جی سردیوں کی مین سوگات ہمارے گھر آئی ہے، کسی نے ہمارے گھر تحفہ عمر کو دی ہے عمر کے کلیگ ہیں شاید، آئی تھنک وہ ان کی ہیں اپنی زمینیں، تو وہاں سے یہ مونگ پھلیاں آئی تو وہ انہوں نے ہمیں بھی دیں، تو یہ اچھا دیکھنے میں بہت پیاری ہیں، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہوں، یہ کچی ہیں کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہوں گی۔ ابھی ان کو نا عمر مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مونگ پھلیاں بھوننے آتی ہیں، میں نے کہا کیوں جی میں بھٹی پہ کام کرتی ہوں جو مونگ پھلیاں بھوننے آتے ہیں، مجھے نہیں آتی، لیکن یہ پٹھان مارکیٹ سے کتنے پٹھان وغیرہ گزر رہے ہوتے ہیں، میں کسی سے بھی یہ نا بنوا لوں گی، سٹے والے بھون دے گا یا کوئی اور مونگ پھلی وغیرہ بھی وہ بھون دے گا پٹھان، تو میں نے کہا میں وہاں سے بنوا لوں گی، مجھے تو نہیں آتی، وہ میں نے کہا یہ ہو جائے گا، میں نے کہا ہاں جی ہو جائے گا، بے فکر ہو جائیں۔ پھر خیر میں گئی، میں بنوا کر لائی، سچ میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے مونگ پھلیاں بھی ان سے بنوائی، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا یہ اتنی مزے کی ہوں گی اور ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا، پتہ نہیں یہ فریش تھیں شاید اس وجہ سے اتنا زبردست ان کا ٹیسٹ تھا، بہت مزے کی تھی، ہم نے پھر اور ان سے 5 کلو منگوائی۔ تو یہاں جی بھوک شدت سے لگی ہوئی تھی اور دل کر رہا تھا کہ بس میں پہلے مزے سے نا اپنا کھانا کھا لوں، باقی ویلاگ بعد میں شروع کروں گی، تو میں نے بالکل ایسا ہی کیا، تو میں نے یہاں جی اپنے لیے ڈالے رائس اور ساتھ میں ڈالے 4-5 آلو، اور میں نے تھوڑا سا نا اپنے لیے سیلڈ بنایا، چاپ کیا، اس میں مولی ہے، پیاز اور کھیرا ہے، کیونکہ جو چاپ کیا ہوا سیلڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے رائس وغیرہ کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ کھانا پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، روٹی کے ساتھ پھر آپ ایسے کھا سکتے ہیں کہ آپ پھر ساتھ اس کو چمچ کے ساتھ کھائیں، تو یہاں جی میں ڈھیر سارا اس میں سیلڈ ایڈ کروں گی، سیلڈ ایڈ کرنے کے بعد پھر مزے سے بیٹھ کے کھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی، کیا میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ سچ میں بہت اچھا بنا تھا، آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو
بہت مزے کا لگ رہا تھا. شانزے کو میں نے آلو ڈال کر دیے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. ٹی وی پہ اس نے کارٹون مجھ سے لگوائے ہوئے ہیں. تو اب ٹائم ہو گیا 7 بج گئے ہیں، اور اب میں دیکھوں گی ARY پہ ڈرامہ بیٹیاں. بس میں ایک ہی ڈرامہ دیکھتی ہوں، زیادہ نہیں میں دیکھتی. تو وہ دیکھوں گی، اور اس کے بعد پھر مجھے نا یہاں پہ مولی کے پراٹھوں کا نا مٹیریل بھی ریڈی کرنا تھا. تو مولیاں میں نے منگوا لی تھی 5 کلو. تو میں نے کہا اب ساری بنا لیتی ہوں، ماشاء اللہ سب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا پھر سب ذرا مزے سے کھائیں گے. تو میں نے یہ ساری مولیاں جو ان سے نا 5 کلو کی 5 کلو ہی چھیل لی. اب ان کو کدوکش کرنا تھا، وہ سب سے مشکل کام تھا. وہ میں اس سے بڑا بھاگتی ہوں. میں کہتی ہوں عمر آپ نا یہ، اب میں سوچی تھی یہ بھی ایک کٹر لیتی ہوں. سوچتی میں ہر بار ہوں، لیکن ہر بار میں بس رہ جاتی ہوں. اب میں عمر سے کہہ رہی تھی کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں، یہ میں ان کو کاٹ دیتی ہوں، چھیل دیتی ہوں، آپ بس مجھے یہ کدوکش کر دیں، اس کے بعد پھر میں نا باقی چیزیں اس کی تیار کر لیتی ہوں. تو خیر میں نے کہا چلو میں کر دیتا ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لائی مجھے دے. تو وہ کچن میں تھے، وہ چپس بنا رہے تھے جی، آلو کی چپس بنا رہے تھے. میں نے کہا آلو والے چاول آپ کی بیٹی نے ابھی مجھ سے بنوائے ہیں اور آپ آلو والی چپس میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ پلاؤ کے ساتھ شانزے کھائے گی، شانزے کو بہت مزہ آئے گا. تو یہاں جی عمر صاحب آ گئے ہیں، آ کر وہ نا اب ان کا تیا پانچا کرنے لگے ہیں. اچھا مجھ سے نہیں اتنی تیزی سے یہ ہوتے، میں بڑے آرام آرام سے کرتی، میری بازو تھک جاتی، ہاتھ تھک جاتے ہیں. تو پھر ایک بندہ اب ساری یہ کرے گا تو تھک ہی جائے گا نا. تو پھر عمر اس مسئلے میں بہت اچھے ہیں، وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایسے کاموں کے لیے صرف 2 دن ہوتے ہیں ویک میں، اور ویسے 5 ڈیز جو ہوتے ہیں ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ بہت بیزی ہوتے ہیں. وہ شام میں تو گھر آتے ہیں، ان کے پاس بھی بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کوئی بھی کام کر پائیں. تو اگر کوئی اس طرح کا پلان ہو تو وہ کہتے ہیں پھر ویکینڈ پہ رکھا کریں نا، تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. تو یا جی عمر بڑے جوش و خروش سے مولی کے پراٹھے کا انتظام کر رہے ہیں. اب وہ یہ ساری مجھے کدوکش کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر میں اس کا سارا مٹیریل ریڈی کروں گی. اور اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نا اس میں لہسن ڈالتی ہوں. لہسن سے یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ مولی بہت زیادہ بادی ہوتی ہے، بڑے ڈکار شکار آتے ہیں، تو وہ یہ ڈالنے سے نا ذرا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی ڈالیے گا، یہ سچ میں لہسن ڈالنے سے نا بہت بہت ہی مزے کا نا یہ مٹیریل ہو جاتا ہے. تو لیکن نا مجھ سے زیادہ اچھا نا سائمہ باجی بناتی ہیں. تو اب بھی وہ آئی ہوئی ہیں یہاں ہمارے یہاں، تو میں نے نا کہا کہ چلے باقی ساری چیزیں میں ریڈی کر دیتی ہوں، تو آپ نے اس میں مسالے مجھے ایڈ کر کے دینے ہیں. تو وہ بڑے اچھے اور ٹیسٹی مسالے، پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں شاید کوئی جادو اور کمال ہے کہ وہ پچھلے ویک انہوں نے بنایا ساری چیزیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ربع کھا کے دیکھو، مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے کہا میں نا عمر سے منگواتی ہوں، میں ساری چیزیں ریڈی کروں گی، بس آپ نے باقی ساری چیزیں اس میں ڈالنی ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ڈال دوں گی. لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ نا وہ ساری چیزیں نا چاپ کر کے ڈالتی ہیں. اچھا جب میں کھا رہی تھی مولی کا پراٹھا تو میں کہہ رہی تھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس میں سبز مرچ ڈلی ہے کہ نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا. پھر جب میں نے ان سے کہا تو میں نے ان سے کہا میں نے سبز مرچیں، دھنیا اور لہسن وغیرہ سب کاٹ کے نا اس کے اوپر ہی رکھ دیا، بس اب مسالے ڈال کے نا اس کو ریڈی کر دیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیاز، میں نے کہا میں نے نہیں کاٹا. تو انہوں نے کہا ساری چیزیں چاپ کر کے ڈالنی تھی. میں نے کہا نہیں، میں نے تو لہسن بھی وہ کوٹ کر ڈالا ہے اور سبز مرچیں بھی بریک بریک کاٹی. انہوں نے کہا نہیں نہیں چاپ کر کے ڈالو گے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا. میں نے کہا اچھا. پھر ساری چیزیں میں نے نکالی، میں نے کہا میں چاپر میں ڈالتی ہوں، چاپ کر کے ڈالوں گی. تو باقی انہوں نے بالکل تھوڑے سے مسالے ایڈ کیے تھے، سبز دھنیا، سبز مرچیں، اور اس کے بعد پیاز تھا. اور مسالے میں انہوں نے بس نمک ایڈ کیا، نمک کے بعد وہ تھوڑی سی ہلدی ایڈ کی، زیرہ ایڈ کیا، سرخ مرچ ایڈ کی، اور ہلکی سی کالی مرچ اور ہلکا سا گرم مسالہ. بس تھوڑے سے مسالے انہوں نے بالکل بڑے کم مسالے ایڈ کیے انہوں نے. تو بڑا ہی مزے کا اور بڑا ہی اچھا نا یہ ٹیسٹی والا مولی پراٹھا مٹیریل ریڈی ہوا تھا. تو یہ اب صبح ناشتے میں انشاءاللہ سب لوگ کھائیں گے میرے سمیت. تو بہت اچھا یہ بن گیا تھا. تو یہ مولی کے پراٹھے کی بھی جتنی چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو نا ساری بتا دی. ہاں ایک چیز انہوں نے اور بھی ایڈ کی تھی سائمہ نے، چاٹ مسالہ، اس سے نا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا یہ چاپ کر کے ڈالنی. اچھا چاپ کرنے سے سچ میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا. تو خیر بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا چلیں گرمیوں کے ولاگ تو اب میں آپ ڈال ہی رہی ہوں، اپلوڈ کر ہی رہی ہوں، تو تھوڑا بہت سردیوں کے بھی آپ کو ایکٹیویٹی بتائیں جی، سردیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں.
تو شامدے نے ہر کام میں ہر چیز میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہوتا ہے، جو کہ وہ ابھی بھی ڈالنے آ گئی ہے۔ یہ والا ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے جبکہ میں اتنا لمبا بناتی نہیں ہوں، لیکن خیر ہو گیا۔ تو اب وہ یہ جی سارے مسالے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا اور پیارا سا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب تو ضرور کریے گا۔ تو انشاءاللہ بس تھوڑے سے اور رہ گئے ہیں ولاگ، گرمیوں کے 3-4 شاید اور رہ گئے ہوں گے، بس وہ بھی اپلوڈ کرنے کے بعد پھر روٹین سے انشاءاللہ سردیوں کے ولاگ اپلوڈ کروں گی۔ میں کوشش تو بہت کرتی ہوں، لیکن بس پھر کہیں نہ کہیں بیزی ہو جاتی ہوں تو وہ پھر رہ جاتا ہے۔ اگر رہ جائے تو پھر رہ جاتا ہے۔ اچھا سوکھا دھنیا بھی انہوں نے ڈالا ہے۔ تو بس ایسے ہی آپ کو پتہ ہے روٹین میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو خیر سردیوں کے دن تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں گرمیوں کے نسبت، گرمیوں کے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بس صبح بستر میں سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، نکل آئیں تو پھر کچن میں 4 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو بس کافی ٹائم بیزی گزر ہے آج کل، اور خاص طور پہ جب پھر آپ اکیلے ہوں سارا کام خود کرنے والے، تو وہ پھر آپ کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے، سب چیزوں کو مینیج کرنا، سب چیزوں کو دیکھنا، سب چیزوں کو کرنا۔ لیکن خیر اگر آپ کو کرنے کی ان سب چیزوں کی عادت ہو تو میرا خیال مشکل بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور سب کچھ بس بڑا اچھا اور صحیح سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور بس میری دل سے دعا ہے کہ سب کے گھروں میں سوئی گیس آتی رہے سردیوں میں یہ فی الوقت مین چیز ہے، یہ بھی سردیوں کی مین سوگات ہے جو ہونی چاہیے، کیونکہ سردیوں کا ایک موسم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ بڑے بڑے اچھے کھانے اور بڑے بڑے مزے کے بنا بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے حلوے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں جی، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے۔